السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سبھی کو ماہ شعبان کی ڈھیر ساری برکتیں، رحمتیں، عظمتیں خوب عطا فرمائے۔ دوستوں، الحمدللہ ہم سبھی لوگ شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، انٹر ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس مہینے میں خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یہ رات آپ کو کون سی تاریخ کو جاگنا ہے، آپ کو روزہ کون سی تاریخ کو رکھنا ہے، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، کون سا روزہ زیادہ فضیلت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، فائدے والا ہے، وہ کون سا روزہ ہے، وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ سب سے پہلے دوستوں، آپ یہ یاد رکھیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کی خاص نظر کرم لوگوں پر ہوتی ہیں، بندوں پر خاص فضل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ رب العالمین بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، یعنی جہنم سے نکال کر ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی تعداد میں اللہ رب العالمین اس رات میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی رات میں، شب برات کی رات میں، اللہ رب العالمین ایک سال بندے کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، اس کو کتنا رزق دینا ہے، اس کو دولت دینا ہے، عزت دینا ہے، شہرت دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ سارا کچھ شب برات کی رات میں اللہ رب العالمین لکھتا ہے۔ یعنی انسان کو امیر بنانا ہے، غریب بنانا ہے، ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، شرابی بنانا، جواری بنانا، قاتل بنانا، کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین اسی رات میں لکھتا ہے۔ کس کو دولت دے، کس کو اولاد دے، کس کو لڑکی دینا ہے، کس کو لڑکے دینا ہے، کس کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، سارا کچھ اسی رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کے معاملات تحریر کرتا ہے۔ پورے سال کے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اسی رات میں پیش کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بابرکت رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو برباد نہ کریں، گھوم کر ٹہل کر اس طریقے سے آپ کر کے اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، یہ رات آپ کو کون سی تاریخ کو جاگنا ہے؟ آپ کو 3 فروری دن منگل کا ہوگا، 3 فروری دن منگل کا ہوگا، تو آپ کو 3 فروری کا جو دن ہوگا وہ دن گزارنا ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے آپ کو شب برات کی رات جاگنا ہے۔ اس رات میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، نوافل پڑھیں۔ اگر آپ کی قضا نمازیں نہیں ہیں تو آپ نوافل پڑھیں، اگر آپ کی قضا نمازیں بہت سی ہیں تو اپنی نمازوں کی اس رات میں قضا کریں۔ سمجھ رہے؟ 4 فروری دن بدھ ہوگا، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 4 فروری دن بدھ ہوگا، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 3 فروری دن منگل کا ہوگا، شعبان کی 14 تاریخ ہوگی، اس دن آپ کو شب برات کی رات جاگنا ہے۔ 4 فروری دن بدھ ہوگا، اس دن شعبان کی 15 تاریخ ہوگی، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اب اس مہینے میں یہ جو سوال پوچھا گیا تھا، وہ روزہ آپ بتائیں جس میں زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو دوستوں، یہ یاد رہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یعنی پورا مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اگر کسی میں روزے رکھتے تھے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں آپ جتنے روزے رکھو گے اتنا آپ کو زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایک روزہ رکھو گے تو ایک روزے کا ثواب ملے گا، 2 روزے رکھو گے تو آپ کو 2 روزے کا ثواب ملے گا، 3 روزے رکھو گے تو آپ کو 3 روزے کا ثواب ملے گا، سمجھ رہے؟ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رات جاگ کر ہی روزہ رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ 4 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیں، آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ 5 شعبان کا روزہ رکھیں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شب برات کی رات جاگ کر ہی آپ روزہ رکھیں۔ آپ اس مہینے میں جب چاہیں، جس دن چاہیں اس دن آپ روزہ رکھو گے، آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور سنت کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ تو آپ جتنے زیادہ روزے رکھو گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی خاص فضیلت یہ نہیں ہے کہ آپ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھو گے شب برات کی رات جاگ کر تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، نہیں۔ آپ 14 شعبان کا روزہ رکھو گے وہی ثواب ملے گا، 10 شعبان کا روزہ رکھو گے آپ کو وہی ثواب ملے گا، 15 شعبان کا روزہ رکھو گے آپ کو وہی ثواب ملے گا، چاہے 18 شعبان کا روزہ رکھو گے وہی ثواب ملے گا۔ آپ زیادہ روزے رکھو گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، 1 روزہ رکھو گے تو آپ کو 1 روزے کا ثواب ملے گا۔ تو 3 فروری دن منگل کا ہوگا، اس دن آپ کو دن گزارنا ہے، رات میں جو رات لگے گی اس رات میں آپ کو شب داری کرنا ہے، وہ رات شب برات کی ہوگی۔ 4 فروری دن بدھ کا ہوگا، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اکثر کر لوگ جو ہے شب برات کی رات جاگ کر ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ رات جاگ کر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 4 فروری دن بدھ کا ہوگا، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیں جو لوگ یہ تاریخ اور دن نہیں جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ برکتوں والا ہے۔ تو بھائی آپ جس دن چاہیں شعبان کا اس دن روزہ رکھیں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا، وہی فائدہ حاصل ہوگا جو 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو یہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔